زائد دے رکھا ہے، ان کے ذمے واجب الادا ہے، ان کا حق ادا کرو۔ اور یہ جو معاملہ ہے، جیسے کہ والدین کا معاملہ میں نے آپ کو نوٹ کرایا سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، کہ توحید کے ذکر کے فوراً بعد والدین کا ذکر ہے، اسی طریقے سے والدین کے بعد پھر قرابت دار، یتیم اور مسکین۔ یہ سورہ بقرہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے جو ہم نے عہد لیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیا تھا؟ نمبر ایک، وہی توحید اور شرک کا معاملہ، لا تعبدون الا اللہ، ہرگز نہیں پوجو گے اللہ کے سوا کسی کو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، وذی القربى والیتامى والمساکین، اور والدین کے ساتھ ہی قرابت دار بھی اور یتیم بھی اور مسکین بھی۔ اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر آیا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آیت نمبر 36 ہے یہ، اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ یہاں اس حکم کی توسیع جو ہے بہت کر دی گئی ہے، اور یہ کہ قرابت دار کو بھی اس کا حق ادا کرو، اور یتیموں کو اور مساکین کو، وہ لوگ جو کم ہمتی کے مرض کا شکار ہو جائیں، کم ہمت، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ والجار ذی القربہ، پھر وہ پڑوسی کہ جو قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، دوہرا معاملہ ہو گیا۔ والجار الجنوب، اور وہ پڑوسی بھی کہ جو اجنبی ہے، رشتہ دار نہیں ہے، آپ کے قنبے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، وہ اجنبی ہے لیکن پھر بھی پڑوسی ہونے کی بنا پر اس کا حق ہے۔ والصاحب بالجنب، اور ایک پڑوس ایسا ہوتا ہے جو بہت عارضی ہوتا ہے، آپ بس میں سفر کر رہے ہیں تو کوئی شخص آپ کے برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا پڑوسی بن گیا، یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہ عارضی طور پر یہ آپ کا پڑوسی بن گیا ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کو، وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے جو ملک یمین ہے، جو تمہاری ملکیت ہے، ان کو بھی حق ادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال میں ان کا رکھ دیا ہے۔ اسی طرح یہ سورہ انعام کے اندر بھی ہے، قل تعالوا واتلوا ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے احسان کے ساتھ جو ہے اس کے بعد یتیموں، مساکین اور ان کے احسان کا ذکر کیا ہے۔ تو یہاں فرمایا وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور مسافر۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ حالت مسافرت میں، اب بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کی جیب کٹ گئی، پونجی جو ہے اس کی ختم ہو گئی، اب ظاہر بات ہے کہ وہ ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی سفر کے اندر کہ کوئی شخص چاہے وہ اپنے گھر میں صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ ایسی حالت میں پھنس جاتا ہے کہ اس کی مدد ضروری ہو جائے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور دیکھو اپنے مال کو، اپنی دولت کو محض نام و نمود کے لیے، نمائش کے لیے مت اڑاؤ۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے، تبذیر اور اسراف میں کیا فرق ہے۔ اسراف یہ ہے کہ صحیح ضرورت کی جگہ پر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اب آپ کو زندہ رہنا ہے تو خوراک تو چاہیے، آپ کو غذا چاہیے، وہ غذا جو ہے ایک سالن روٹی کے ساتھ بھی گزارا ہوتا ہے، آپ نے 2 3 4 ڈشز تیار کی ہیں، یہ اسراف ہے۔ کپڑے آپ کی ضرورت ہیں، عام حدیث میں تو آیا 2 جوڑے بھی اگر ہیں تو کفایت کرتے ہیں، چلیے آپ نے کچھ اور چند سی لیے، لیکن یہ کہ وارڈ روز بھرے ہوئے اور پھر بھی ایک ہوکا لگا ہوا، نئے نئے کپڑے، ہر موقع پر نئے کپڑے، یہ انتہائی جو ہے بہت ہی ناپسندیدہ بات ہے۔ چھت ہے کسی معمولی گھر کے اندر بھی آپ کا وقت گزر سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے محل بنانا، بڑی بڑی منزلیں بنانا، یہ اسراف ہوگا۔ تو اسراف بھی در حقیقت بری شے ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ لیکن اس سے آگے کی شے ہے وہ تبذیر ہے، بغیر کسی حقیقی ضرورت کے، صرف اپنے نام اور نمود اور نمائش کے لیے، تاکہ آپ کی دولت کا اظہار ہو جائے، لوگوں پر دھوس جم جائے، لوگوں کے اوپر جو ہے غلبہ اور رعب قائم ہو جائے، یہاں جو پیسہ خرچ کرنا یہ تبذیر ہے۔
آج کل جیسے شادیوں میں ہوتا ہے جس طرح خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے، اب تو اس سے بھی آگے بڑھ گیا ہے معاملہ، وہ بسنت شریف ہو یا کوئی اور ہو، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انتہائی اس کے زد میں آنے والی چیزیں ہیں۔ تبذر ولا تبذر تبذیرا، اب اس میں بہت حکمت کا بہت بڑا موتی آ رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو محض نام و نمود اور نمائش کے لیے اپنی دولت اڑاتے ہیں مبذرین، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان تو اپنے رب کا بہت ناشکرا تھا، نافرمان تھا، اس نے اللہ کے حکم سے جو ہے اس کے خلاف بغاوت کی، تو ان کے بھائی ہیں یہ میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا، شیطانوں کے بھائی کیوں؟ سورہ مائدہ کی آیت سے جا کر بات کھل گئی۔ سورہ مائدہ میں فرمایا گیا ہے شیطان کا ہتھ کنڈا سب سے بڑا کیا ہے؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کا سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ وہ تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، یہ شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے۔ انسانی اخوت ہے، برادری ہے، بہن بھائی ہیں، اب ان میں رخنے ڈالنا، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کرانا، یہ آتا ہے ایک حدیث کے اندر بھی کہ ایک دفعہ شیطان جو ہے اس کے بہت سے کارندے اس کے ساتھ جمع تھے، ہر ایک اپنی کارگزاریاں بتا رہا تھا، میں یہ کر کے آیا ہوں، میں یہ کر کے آیا ہوں۔ تو ایک نے کہا میں شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاقی پیدا کر کے آ گیا ہوں، تو شیطان نے اسے شاباش دی کہ تم نے سب سے اچھا کام کیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اس سے پورا خاندانی نظام مختل ہو جائے گا، اور جہاں خاندانی نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے تو پھر اس معاشرے کے تباہ اور برباد ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ تو یہ در حقیقت شیطان کا جو حربہ ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، تمہارے مابین دشمنی اور بغض پیدا کر دے، تو یہ تبذیر اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک بہت سرمایہ دار بڑا شخص ہے اور اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھنے والے ہو سکتا ہے اس کا کوئی باورچی ہو غریب، کوئی شوفر ہو، ڈرائیور ہو اس کی کار کا، کوئی چوکیدار ہو اس کی کوٹھی کا، کوئی مالی ہو اس کی کوٹھی کا، اور ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے بوڑھی ہو رہی ہو اور اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، جو معاشرے میں کم سے کم جو تقاضے پیدا کر دیے گئے ہیں شادی کے لیے وہ بھی پورے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اب یہ سارا جو وہ دیکھے گا ریل پیل دولت کی، اور جو یہاں پر دولت لٹائی جا رہی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے دل میں شدید احساس محرومی پیدا ہوگا، ہیوز اور ہیو ناٹس کا ایک شعور اور احساس اور ادراک پیدا ہو جائے گا، یہ مترفین ہیں، ہم محرومین ہیں۔ اور معاشرے کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اس معاشرے کا عطیہ پانچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان کا جو عمل ہے کہ لوگوں میں بغض اور عداوت پیدا کر دیا جائے، تو تبذیر کے نتیجے میں بھی وہی شے حاصل ہوتی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ہمیں تو یہاں تک حضور نے حکم دیا ہے کہ تم اگر اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو یا تو پڑوس کے بھی بچوں کے لیے وہ پھل بھیجو ان کے گھر کے اندر، اور یہاں اگر تمہارے پاس اتنی ہی صرف مقدرت تھی کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے آئے ہو، اس سے زیادہ کا امکان ہی نہیں تھا، تو یہ ضرور اہتمام کرو کہ ان کے چھلکے یا ان کی گٹھلیاں، آم آئے ہیں گھر میں تو آم کے چھلکے اور گٹھلیاں تو اپنے دروازے کے باہر نہ ڈالنا۔ تمہارے پڑوسی کے بچے دیکھیں گے کہ ان کے گھر میں آج آم آئے، انہوں نے آج آم کھائے اور ہمیں یہ میسر نہیں ہے، تو وہ احساس محرومی کا داغ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہ دلوں کو پھاڑ دینے والا ہے۔ یہ اور ہے، ہم اور ہیں، من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو ہم اور ہیں، ہم کوئی ایک امت کے لوگ نہیں ہیں، چاہے کتنے ہی واعظ آپ پلا دیں مسجد کے اندر کھڑے ہو کر انما المؤمنون اخوۃ، لیکن جب یہ شکل ان کے مشاہدے میں آتی ہے تو وہ کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ گھر والا جو ہے یہ بھی میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیے اس قانون کی کئی دفعات ہیں، تیسری دفعہ آ رہی ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑ جائے اس لیے کہ تم خود اپنی رحمت کے منتظر ہو کہ تم تک آ جائے، یعنی ابھی تم خود مفلس ہو، وہ مشکل تمہارا گزارا